امریکی صدر ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ طلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ نئی پالیسی کی زد میں ان ممالک کے طلبہ، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی، برکینا فاسو اور فلسطینی اتھارٹی کی دستاویزات کے حامل افراد کے امریکہ آنے پر پابندی، انگولا، بنین، گیمبیا، ملاوی، موریطانیہ، سینیگال، تنزانیہ، زمبابوے اور دیگر ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں عائد۔ سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد 35 ہو گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 لاہور تا حرم منار، موٹر وے M3 فیض پور سے رجحانہ تک بند، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک اور M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج تیسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ۔ اور صدر مملکت نے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل اور قانونی شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ کنگ ہم یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹڈ میڈیکل سائنسز بل کی بھی توثیق۔ دانی اسکولز اتھارٹی بل صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، صوبوں میں دانی اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے۔ بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والوں کو آف لوڈ کرنے کے معاملے پر کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر صالح حسین کو 14 رکنی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ 3 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر IT، وزیر مملکت سمندر پار پاکستانی، سیکرٹری سمندر پار پاکستان اس کمیٹی، سیکرٹری IT's چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سمندر پار پاکستانیوں کے پروٹیکٹریٹ کی تجدید اسٹیمپ کے آن لائن اجراء سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر رش کے حوالے سے وائرل ویڈیو پر FIA کی وضاحت، کہا ویڈیو میں موجود لائنز بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں کیونکہ اس وقت ایک ساتھ 2 فلائٹس آپریٹ کی جا رہی تھی۔ پنجاب میں بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بٹن دبا کر قرعہ اندازی کا آغاز کیا۔ ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو خود فون کر کے مبارکباد دی۔ مریم نواز کا بیواؤں اور اسپیشل افراد کو قرعہ اندازی سے الگ فلیٹ دینے کا حکم۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ جھنگ میں 1300 اور کمالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹ ملیں گے۔ شیخوپورہ قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت۔ سندھ حکومت کا جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم لانے کا فیصلہ۔ جدید بسیں خریدنے کے لیے 90 کروڑ 64 لاکھ روپے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کابینہ کمیٹی خزانہ کی سفارشات پڑھ کر سنائیں۔ عوامی آگاہی کے لیے دستاویزی فلمیں بنانے کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ اسکواش چیمپئن شپ گولڈ کپ کے لیے 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری۔ ویٹرن کرکٹ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 5 کروڑ روپے منظور۔ واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کی منظوری۔ کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے چاہیے۔ الیکشن نئے بلدیاتی نظام کے تحت ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی میڈیا ٹاک میر سرفراز بگٹی نے کہا، ہم بلدیات کا نیا نظام لا رہے ہیں۔ نئے صوبے بنانے کے لیے اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ لسانی اور مذہبی بنیادوں پر صوبے نہیں بننے چاہیے۔ بلوچستان میں خشک سالی کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ صوبے میں دہشت گردی کا گراف رواں سال کم ہوا۔ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھنے کی 2 وجوہات ہیں۔ امریکی فوج کے جانے کے بعد اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا۔ 2018 میں دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر منظور وٹو انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج آبائی گاؤں وساوے والا اوکاڑا میں ادا کی جائے گی۔ میاں منظور احمد وٹو 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ 1985 سے 1993 تک 3 بار اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے۔ میاں منظور احمد وٹو طویل عرصے سے علیل تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چاروں وزرائے اعلیٰ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا میاں منظور وٹو کے انتقال پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار۔ سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین۔
دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری، ٹاپ 5 میں 3 ارب خاندان بھی شامل۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ نے ورلڈز ریچسٹ فیملیز 2025 کی فہرست جاری کی، جس کے مطابق دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی مجموعی دولت میں گزشتہ ایک سال کے دوران 358.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ یہ دولت اب 2.9 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ فہرست میں عرب دنیا کے 3 بڑے شاہی خاندان بھی شامل ہیں، جن میں ابوظبی کا آل نہیان خاندان 335.9 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے، سعودی عرب کا آل سعود خاندان 213.6 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے، جبکہ قطر کا آل ثانی خاندان 199.5 ارب ڈالر کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ بلومبرگ کے مطابق دنیا کا امیر ترین خاندان امریکہ کا والٹن خاندان قرار پایا۔